آخری نمبر پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاشرہ میں گناہ ناپید تھے، گناہوں کا تصور ہی نہیں تھا۔ ہمارا عقیدہ سنیے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر گناہوں کی فطرت نہیں رکھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ کہ پہلے تو ان سے گناہ ہوتا نہیں، اگر گناہ ہو بھی جائے اللہ ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ محفوظ عن الخطا، جو صحابہ کا معاشرہ تھا، جو تابعین کا معاشرہ تھا، جو تبع تابعین کا معاشرہ تھا، جو ہمارے اکابر کا معاشرہ تھا، وہ گناہوں سے بچنے والا تھا۔ ان کے لیے گناہ کرنا اس قدر بوجھل ہوتا تھا جیسے پہاڑ کا بوجھ اپنے اوپر لاد دینا، اور ہمارے معاشرے میں گناہ کرنا اتنا آسان ہے جیسے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اٹھا دینا۔ آج ہم اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے اور یہ گناہ بڑا ہے، یہ گناہ کر لو، اس کو چھوڑ دو۔ یاد رکھیے، کوئی گناہ بڑا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ گناہ بچھو کی زہر کے مانند ہے، زہر چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، زہر زہر ہوتی ہے۔ گناہ انگارے کی مانند ہے، آگ کا انگارہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس کے اندر جلانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اور یہ شیطان کا ہمارے اوپر سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ گناہوں کو معمولی کر کے پیش کرتا ہے، ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ وہ ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں بھی تو کر رہا ہے، آپ بھی کر لو۔ وہ بھی تو فلمیں دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھ لو۔ اس کے گھر کے اندر بھی LCDs ہیں، آپ بھی رکھ لو۔ وہ بھی ٹی وی VCR کا رسیہ ہے، آپ بھی رکھ لو۔ وہ بھی فحش چیزیں دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھ لو۔ وہ بھی نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھ لو۔ کچھ نہیں ہوتا، اس کی تو داڑھی ہے، اس کی تو پگڑی ہے، وہ حافظ ہے، وہ مولوی ہے، وہ یہ کر رہا ہے، تم بھی کر لو۔ شیطان ہمیں گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔